جامع فرش پر حضرت غر نے ہاتھ ڈالا اور کہا کہ مولا یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، حکم یہی ہے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، نہ آپ کوفے جا سکتے ہیں نہ آپ مدینے جا سکتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ایسا تو ٹھیک ہے، ہم اور تیسرا سفر لے لیتے ہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ امام حسین نے یہی وہ مقام تھا جہاں پر امام حسین نے فرمایا تھا کہ مجھے یا یمن جانے دو یا پھر سندھ جانے دو یا ہندوستان جانے دو، یہی مقام تھا جہاں امام حسین نے فرمایا تھا۔ تاریخ میں ہے یا یمن جانے دو یا سندھ جانے دو یا ہند جانے دو۔ کہا کہ نہیں، آپ کو تیسرا راستہ ہے، کوفے نہیں جائیں، مدینے پر رکھ کر نہیں جائیں، اس کے علاوہ جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں۔ تو امام حسین وہ نہر کے کنارے میں سے بھی جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ حکم آیا کہ وہ جہاں پر امام حسین کا قافلہ ملے انہیں وہیں پر محاصرہ کر لو اور وہیں پر ان کو شہادت کر سر دروازے میں دیا جائے۔ اب حضرت غر بڑے حیران ہو گئے، اور کیونکہ دشمن کے لشکر کے ایک سپاہ سالار تھے، وہی امام حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور کہا کہ آپ یہیں پر رکے۔ وہاں پر امام حسین نے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ تو حضرت غر نے کہا کہ مولا کیا کروں، میں پلٹا کر کہتا لیکن کیا کروں، آپ کی ماں شہزادی کونے میں اور میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اور امام حسین کو وہیں پر پیادہ کیا گیا اور امام حسین نے وہیں پر خیمے نصب کیے، اور امام حسین جانتے تھے کہ اسی جگہ ہمیں شہید ہونا ہے، جو ماجرا میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ برحضرت گرامی، اب جبکہ حضرت غر نے امام حسین کو یہاں پر روکا ہے، اور روکنے کے بعد امام حسین یہ 2 محرم تھی کہ جب امام حسین کو یہاں پر روکا گیا، اور امام حسین نے وہیں پر خیمے نصب کر دیے۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں جب بھی مجالس ہوں گے، میں اس کے بعد سے کیا ہوا سارے مسلسل میں روداد رکھتا ہوں اور یہیں سے میں ربط مسائل دیتا ہوں۔ روز عاشورہ تک ہنگامے ہوتے رہے، اور کیا ہنگامے ہوتے رہے میں ایک کے بعد ایک اس کے بعد بنی سے نہیں وہاں پہ رکھتا ہوں۔ ربط مسائل یہ کہ حضرت غر جو کہ ایک لشکر کے سردار تھے، وہ دیکھتے رہے کہ ماجرا کیا ہوتا ہے، اور حضرت غر کے نظر میں یہ تھا کہ امام حسین کو صرف روکا جائے گا لیکن شہید نہیں کیا جائے گا، یہ حضرت غر کے نظر میں تھا۔ حضرت غر نے دیکھا کہ 9 محرم کو امام حسین کی طرف سے پیغام آیا اور عرض کیا گیا کہ ہمیں 1 دن کی اور مہلت دے دو، 1 دن، کائنات کا سخی اور 1 دن کی مہلت مانگی۔ میں کہوں گا کہ امام حسین نے جو 1 دن کی مہلت مانگی تھی وہ اپنے لیے نہیں مانگی تھی، بلکہ امام حسین نے وہ 1 دن کی مہلت اس لیے مانگی تھی کیونکہ امام حسین جانتے تھے اس رات میں میرا غر میری طرف آنے والا ہے۔ امام حسین جانتے تھے کہ وہ لشکر کا سپاہ سالار اس لشکر میں آ کر شہید ہوگا۔ امام حسین جانتے تھے اس سپاہ سالار اس طرف کا ہے لیکن لڑے گا اس طرف سے۔ امام حسین جانتے تھے کہ غر تو کھوٹا سکہ ہے لیکن تیری قیمت میں سونے سے زیادہ کر دوں گا۔ امام حسین جانتے تھے یہ کھردرا پتھر ہے لیکن میں اس کو تراش دوں گا کہ یہ نایاب نگین بن جائے گا۔ امام حسین جانتے تھے کہ غر اس لشکر کا ہے لیکن آ کے شہید اس لشکر میں ہوگا۔ امام حسین نے جو 1 دن کی مہلت مانگی، در حقیقت امام حسین نے اپنے لیے نہیں مانگی، امام حسین نے اس لیے 1 دن کی مہلت مانگی تھی، کیوں؟ کیونکہ ابھی غر آنا باقی تھا۔ وہ جو شعر میں کہا کہ ایک شب کی مہلت اور لے لو، ایک شب کی مہلت اور لے لو، شاید ایک دن لگے گا غر آنے، ہے نا؟ کیا ہی ہنسنے لگے دل لگے تھرانے۔ تو اس میں کہا گیا کہ ایک شب کی مہلت اور لے لو، شاید ایک دن لگے گا غر آنے۔ امام حسین منتظر تھے کہ ایک شب کی مہلت اور لیں گے، 8 محرم کو اگر جنگ کر لیے تو غر ادھر رہ جائے گا، ہم 1 دن کی اور مہلت لیتے ہیں تاکہ صبح عاشور جب ہوگی اور غر وضو کرنے جب بیٹھے گا اور اس کی آنکھوں میں جب چھلکتا ہوا پانی ہوگا تو غر کے تصور میں آئے گا کہ
کیا ہے مجھے تو غسل کرنے کو بھی پانی ملا ہے اور میرے سامنے نہر فرات ہے اور اس طرف حسین کے بچے پیاسے ہیں. ایک طرف حسین کے بچے پیاس سے جاں طلب ہے اور دوسری طرف یہاں پر پانی بہایا جا رہا ہے. ایک مرتبہ جب صبح عاشور حضرت حر نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں پانی ہے اور اس طرف امام حسین کے بچے پیاسے ہیں اور امام حسین کو امان نہیں دی جا رہی. جب حضرت حر نے دیکھا کہ امام حسین کو امان نہیں دی جا رہی ہے, ایسا نہیں کرنا, بس ایک بات میں رکھ کر مسائل کو جملے کے رکھ کر بات ختم کیا کہ امام حسین کی طرف حضرت حر آئے اور کیسے آئے, جب انہوں نے سمجھ لیا کہ امام حسین کو حتماً شہید کیا جائے گا, ایک مرتبہ اپنے لشکر کی سالاری چھوڑ دی اور دشمن کو پیٹھ بتا کر اپنے ہاتھوں کو سر سے باندھ کر غلاموں کی طرح میں سے امام حسین کے قدموں میں آ گئے. اور جیسے امام حسین کے پاس آئے ہیں اور آنے کے بعد جب اظہار شرمندگی کیا ہے کہ مولا مجھے معاف کرنا, میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کو شہید تک کیا جائے گا اور مولا میں آپ کا سب سے بڑا خطا کار ہوں کیونکہ میں ہی وہ تھا جس نے آپ کی جامع فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا اور میں ہی سبب بنا کے آپ نے یہاں پر رکنا پڑا اور میری وجہ سے آپ اس مصیبت میں گرفتار ہوئے. ایک مرتبہ آنے والے کو امام حسین نے منع نہیں کیا اور امام حسین نے توبہ کرنے والے کی توبہ کو پہلے قبول کیا امام حسین نے, اور امام حسین نے حضرت حر جو آگے قدموں میں پڑ چکا تھا, امام حسین نے اس کو اٹھا کر گلے سے لگا لیا اور حضرت حر کو بڑی عزت دی. اور امام حسین نے حضرت حر کی شہادت کے وقت ایک جملہ رس کیا اور وہ جملہ یہ ہے کہ انت حر کما سمت کا ام کا حر, اے حر جس طرح سے تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے اسی طریقے سے تو واقعی حر ہے, پھر دنیا والا آخرت, دنیا میں بھی حر ہے آخرت میں بھی حر ہے. حر کا مطلب ہوتا ہے آزاد. اور امام حسین نے کہا تو واقعی جب تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے. امام حسین کی خدمت میں ہاتھ بن کر آیا ہے. ارے جو امام حسین کے بارگاہ میں جو اپنے آپ کو باندھ ہے وہی آزاد ہے, آزاد و آخر میں وہی ہے جو امام حسین کی دربارگاہ میں گرفتار ہے. یہ امام حسین نے بتایا. جب تک حر دشمن کے قافلے میں تھا تب تک قیدی تھا, اپنی خواہشوں میں گرفتار تھا, اپنی الگ الگ طرح کی ہوس میں گرفتار تھا, ظلم میں گرفتار تھا, زیادتی میں گرفتار تھا, اندھیروں میں گرفتار تھا. لیکن جب امام حسین کے پاس آ گیا تو ابھی آزاد ہے. توجہ کیا, معنی حریت منحصر ہے. جو ہم آزادی کا معنی سمجھتے ہیں فریڈم, آزادی کا معنی منحصر ہے حضرت حر کی حرکت میں, اور آزادی کا معنی اتنا ہے اور بس اتنا ہی ہے جو امام حسین نے فرمایا کہ انت حر آزاد جسے کہا جاتا ہے وہ تم ہو. آزادی جسے کہا جاتی ہے وہ یہی ہے کہ آدمی اگر اپنے خواہشوں میں جکڑا ہوا ہے تو وہ غلام ہے پڑوسی کے ملک کا بادشاہ ہو, اور جو اپنے خواہشوں میں گرفتار نہیں ہے اور اپنی سوچ سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے تو اصل میں آزاد ہوگا. توجہ کیا, حر جب اپنے سے فیصلہ کیا کہ مجھے کرنا کدھر ہے, ایک طرف جہنم ہے اور دوسری طرف امام حسین کے ساتھ جنت ہے. حر نے فیصلہ کیا کہ میں جنت کی طرف جاؤں گا اور امام حسین کے پاس آ گیا. یہ معنی حریت ایسا نہیں کرنا غلط ہے. ٹاپک میں یہ ختم کرتا ہوں, کچھ پتہ نہیں رہے گا تو میں انشاءاللہ بعد میں رکھتا ہوں. بہرحال ایسا نہیں گرامی, حضرت حر آئے اور آنے کے بعد حضرت حر یہ عرض کیا کہ مولا جب میں سب سے بڑا خطا کار ہوں اور سب سے پہلے میں نے آپ کو روکا ہے, مولا اجازت دیجئے کہ سب سے پہلے آپ کا شہید ہونا بھی مجھے قرار دیا جائے. ایسا نہیں گرامی, بولا جی کہ صبح عاشور جب عمر سعد نے ایک تیر چلایا اور چلانے کے بعد کہا کہ لشکر یہ گواہ رہنا کہ امام حسین کے پاس
سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے، اور اس کے بعد تیروں کی ایسی بوچھار کی گئی کہ تیروں کی بارش ہونے لگی، اور صبح عاشورہ اتنے تیر آئے کہ امام حسین کے بہت سارے عوام انصار تیروں کی تاب نہ لا کر وہیں پر شہید ہو چکے تھے۔ اس کے بعد سب سے پہلا فرد جو میدان کربلا کی طرف گیا ہے وہ حضرت حر ہے، اور حضرت حر نے عرض کیا ہے کہ مولا جب میں آپ کا سب سے پہلا خطا کار تھا تو مجھے اجازت دیں، میں سب سے پہلے جنگ کی طرف جاؤں گا اور آپ کی خدمت میں شہادت کا نذرانہ پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، یہ حر دلاور ہے، ایک لشکر کا سپہ سالار ہے۔ حضرت امام حسین سے حضرت حر نے اجازت لی ہے۔ عزیزان گرامی، مخاطب میں بہت کچھ ملتا ہے، لیکن ایک روایت یہ ملتی ہے کہ صبح عاشور سے لے کر جب دن تمودار ہو چکا تھا، اس وقت سے لے کر جب ظہر کا وقت ہو چکا تھا، اتنے وقت تک طلوع آفتاب سے لے کر ظہر کے وقت تک سارے کاروان حسینی کے اطراف جتنا دشمنوں کا لشکر تھا، سارے دشمن کے لشکر کو صرف 3 افراد میں سنبھالا ہوا تھا۔ کبھی حبیب لشکر کی طرف جاتے، لڑتے اور تنہا زخمی ہوتے اور امام حسین کی طرف پلٹ کر آتے، پھر جیسے ہی حضرت حبیب آتے ان کی مدد کرنے کے لیے حضرت زہیر جاتے اور لشکر سے مقابلہ کرتے، اور اتنا مقابلہ کرتے کہ تھک کر بھی واپس آتے۔ جیسے ہی زہیر آتے تب مرتبہ حر جاتے، اور حر دلاور ایسی شجاعانہ جنگ لڑتے کہ ایک کو بھی خیمہ گاہ کی طرف آنے نہ دیتے۔ حر دلاور نے ایسی شجاعانہ جنگ لڑی۔ عزیزان گرامی، رانیوں نے یہاں تک نقل کیا کہ طلوع آفتاب سے لے کر ظہر عاشورہ تک صرف 3 دلاور ایسے تھے جو پورا کا پورا کارزار سنبھالے ہوئے تھے۔ کبھی حر جاتے زخمی ہوتے پلٹتے، کبھی زہیر جاتے زخمی ہوتے پلٹتے، کبھی بوڑھے حر حبیب جاتے زخمی ہوتے پلٹتے۔ عزیزان گرامی، مخاطب نے یہ لکھا کہ حضرت زہیر 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ زخمی ہو کر پلٹے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب ظہر کے پہلے حضرت حر کو شہید کیا گیا، جب جان تاب نہ لا کر حضرت حر شہید ہوئے، پھر حضرت حبیب بھی شہید ہوئے، جب جناب زہیر بچ چکے تھے، حضرت زہیر ایک مرتبہ جنگ سے کہا کہ میرے مولا نے نماز کا ارادہ کر لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے مولا کے ساتھ آخری نماز ادا کروں۔ حضرت زہیر آئے، امام حسین نے علی اکبر نے اذان دی، امام حسین نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ جیسے امام حسین نماز کے لیے کھڑا ہوئے، امام حسین کے سامنے حضرت زہیر اپنے سینے کو سپر کیے ہوئے کھڑے رہے کہ جتنے تیر آتے ہیں حضرت زہیر اپنے سینے پر لیتے گئے، جتنے تیر آتے گئے حضرت زہیر اپنے بازوؤں پر لیتے گئے، جتنے تیر آتے گئے حضرت زہیر اپنے ماتھے پر لیتے گئے، جتنے تیر آتے گئے حضرت زہیر اپنے جسم پر لیتے گئے، اور ایک بھی نشانہ ایسا نہیں تھا دشمن کا جو امام حسین تک آتا ہو۔ جب پورا جسم تیروں سے چھنی ہو چکا، ادھر جسم تیروں سے چھنی ہوا، ادھر امام حسین کی نماز تمام ہوئی، ادھر نماز کا سلام پھیرتے ہیں، حضرت زہیر امام حسین کے زانوں پر گر پڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی ہے؟ امام حسین عرض کرتے ہیں اے زہیر بے شک تم نے مجھ سے وفا کی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما بامرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔